یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جذبات سے ہٹ کر دلیل کی روشنی میں آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میلاد یہ عربی ہے اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کے۔ بہت دھیان سے سنجیدگی سے سنیے گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ گفتگو جذباتی ہونے کی بجائے کچھ مدلل ہو۔ میلاد کا مطلب، یہ میلاد بنا ہے ولادت سے، ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کے، تو میلاد مطلب پیدا ہونا، ولادت۔ اب میلاد ہم جب کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یعنی ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اور پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی ناسمجھ یا کم علم بچہ سوال کرے، کوئی طالب علم پوچھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو، تو ایک چھوٹا سا اور بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ آخر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو؟ جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے اس کی خوشی ہر اعتبار سے منائی جاتی ہے۔ حمال کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو کم سے کم خوشی اتنی ہوگی کہ ماں باپ خوشی منائیں گے، دادی دادا خوشی منائیں گے، اور اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے، اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو پھر رشتہ دار بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو محلے والے بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایم ایل اے اور ایم پی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا گاؤں خوشیوں میں شامل ہو جائے، وزیر کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا ملک شامل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی پیدائش پر خوشی منائی نہیں جاتی۔ لیکن ہاں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ذرا دھیان سے سننا، توجہ فرمائیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش پر نہ ماں کو خوشی ہوتی ہے نہ باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو بن باپ کے اور بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدائش پر کسی کو خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں، شریفوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، شرفاء کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، پہلا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، تیسرا ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب للو پپو اور ٹپو کے یہاں بچے پیدا ہو تو اس کی خوشی لوگ مناتے ہیں، جب آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف لائے، آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی ولادت پر خوشی نہ کی گئی ہو۔ لیکن ایک بات یہ ہے، ہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خوشی مناتے، کچھ نہیں مناتے۔ مثال کے طور پر ایک کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، گھر والے خوشی منا رہے، الحمدللہ اللہ کا فیضان جاری ہے، کرم جاری ہے اور خوب برکت ہو رہی ہے، آمد ہی آمد ہو رہی ہے۔ لیکن پڑوسی کو ہے دشمنی اس سے، تو جب بچہ پیدا ہوگا اسے تکلیف ہوگی، مبارکباد بھی نہیں دے گا، منہ چڑھائے گا۔ تو آپ نے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ آمد پر یہ جو مبارکباد نہیں دے رہا ہے، اس کے چہرے پر تبسم نہیں ہے بلکہ چہرہ اتر گیا ہے، بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے۔ کیوں اس کو مبارکباد دیتے ہو؟
क्यों उसको मुबारक, अरे मुबारकबाद देने में हरज क्या है? अगर खुदा ने उसको नेमत दी है तो मुबारकबाद देनी चाहिए, आप क्यों मना कर रहे हो? तो ये मना करने वाले का नेचर बता रहा है, अल्लाह ने उसके घर बेटा अता किया, इसे खुशी नहीं हुई, इसलिए बेचारा मुबारकबाद देने से रोकता है। आप बताएं, पड़ोसी के बच्चे के यहाँ पे बच्चे की विलादत हो और पड़ोसी चाहे कितना भी बड़ा खतीब हो, अदीब हो, आलिम हो, जालिम हो, कोई हो, अगर वो रोके कि मुबारकबाद न देना, आप कहेंगे यार कितना जलता है ये कि बच्चे की विलादत हुई और रोक रहा है। बस हमने किसी को कुछ कहना ही नहीं है। जिसको देखो नबी की आमद पर मुबारकबादियां हैं, उसे नबी की आमद की खुशियां हैं। और जो मना कर रहा है, अब आप मुझे बताएं कि मना करने वाले के दिल में कहीं ना कहीं नबी की पैदाइश के हवाले से दुख है, बीमारी है, दर्द है, जलन है, इसीलिए तो वो रोक रहा है। वरना मेरे नबी तशरीफ लाए तो हदीस पाक में आता है कि मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद पेश की, पत्थरों ने खुशियां मनाई, कंकरों ने खुशियां मनाई, फरिश्तों ने खुशियां मनाई। हत्ता कि अल्लाह ने खुशियों का इजहार इस तरह किया कि जिस साल नबी की विलादत हुई उस साल अल्लाह ने बेटियां पैदा नहीं फरमाई, 70,000 बेटे ही बेटे पैदा फरमाए। वीडियो अगर